آپس میں بڑے جانور میں 7 شریک آدمی جب گوشت بانٹتے ہیں تو اسے برابر تول کر بانٹنا. آپس کی اگر رضامندی سے نہیں لے لو بھائی بول کر اگر بول دیے تب بھی جائز نہیں ہوگا. حرام اور سود آپس کی رضامندی سے جائز نہیں ہوگا. تو یہ بھی ویسا ہی ہے کہ ایک جنس کی چیز ہے گوشت تو پھر آپس میں کیسا لے سکتے ہیں؟ نہیں ہوتا ہے. اس لیے تول کر لینا پڑے گا. اب تول کر نہیں لینا تو اس کے لیے ایک صورت ہے. اس کی کیا صورت ہے کہ گوشت الگ ہے، کلیجی، تلی اور پھر پائے، سر الگ چیز ہے. اگر ان چیزوں کو کاٹ کر ہر حصے والے کے حصے میں اگر رکھ دیں گے تب تولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اندازے سے ہی لے سکتے ہیں. اس لیے کہ اب جنس بدل گئی ہے. آگے جانور کے کان میں بالی ڈالنا سوراخ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، غلط بات ہے. صحیح مسئلہ جائز ہے. اگر کان میں کوئی سوراخ ہو کر ہے پہلے سے، تہائی تک کٹا ہوا ہونا معاف ہے. اگر کان کو اگر 3 حصے کر دیں گے تو ایک حصے تک اگر کٹ کر ہے تو ٹھیک ہے. اگر ایک حصے سے زیادہ کٹ کو ہے تو پھر وہ تہائی سے آگے بڑھ کے سر کا تو وہ معاف نہیں ہوگا. پھر آگے تمام شرکاء کا کھانا مشترک ہو تو تب بھی تقسیم ضروری ہے، غلط بات ہے. سب گھر والوں کا کھانا ایک ہی ہے اور وہ پورے آدمیاں ایک ہی جانور میں حصہ لے کے بڑے جانور کے اندر تو ان کا بھی بانٹ لینا کیا غلط بات ہے. نہیں بانٹنا بول کر مشترک ضروری ہے، غلط مسئلہ ہے. دیکھو صحیح مسئلہ کیا ہے، سب کا کھانا ایک ہے، ایک ہی ہے، گھر ایک ہے تو حصے کو تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر سب ایک ہی گھر کے آدمیاں ہیں، بھائی بہن وغیرہ سب مل کر کھانا ان کا پکا لیتا ہے، جوائنٹ فیملی ہے، تو پھر ویسے وقت میں ان کو آپس میں اپنے حصوں کو بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا آگے کان لمبائی میں چیرا ہوا ہو تو قربانی جائز نہیں ہے، غلط مسئلہ. اگر کان لمبائی میں ایسا اگر چدلے کو ہے، کانٹا چبھیا تھا ایسا کھکر لے کو چلے گیا، ایک چیری پڑی ہلکا سا نشان پڑ کو ہے تو اس سے کیا جائز ہے ناجائز ہے. صحیح مسئلہ اگر کان مکمل صحیح ہے، کان کو کیا بھی فرق نہیں ہے، خالی کانٹا چبھا یا کوئی اور چیز ہو کر اسے نشان پڑ کو ہے، خالی گیتی پڑ کو ہے. اگر کان مکمل صحیح ہے، موجود ہے تو صرف درمیان سے نشان ہے، چیرا ہوا ہے، کچھ لکیر پڑ کو ہے تو قربانی جائز ہو سکتی ہے. دونوں کان ثلث سے کم کٹے ہیں لیکن مجموعہ ثلث سے بڑھ جاتا ہے تو جائز نہیں، غلط مسئلہ. دونوں کان کٹ کر ہے لیکن دونوں کانٹوں کی کٹائی کٹ کر ہے سو اگر ملائیں گے تو وہ ثلث سے بڑھ جاتا ہے، 1/3. 3/3 سے اگر تھوڑا کٹیا تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس سے بھی آگے بڑھ گیا تو نہیں. وہ دونوں کان کٹ کو ہے، اگر دونوں کو ملیں گے تو ثلث سے بڑھ جاتا ہے. دونوں کو کٹائی کو ملیں گے تو ثلث سے، اگر 3 حصے سے آگے بڑھ جاتا ہے، تیسرا حصہ کان کو اگر جتنا کٹنا معاف ہے وہ 1/3 ہے، 1 حصہ، تو دونوں کو ملائیں گے تو ثلث سے بڑھ جاتا ہے تو یا اس سے زیادہ کٹ کو ہے تو خلاف احتیاط یہی ہے کہ 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے نہیں کیا نہیں کٹ کو رہنا، ایسا 1/3 سے کم ہے تو ٹھیک ہے. اگر 1/3 سے زیادہ کٹ کو ہے، دونوں کانوں کی کٹے سو اگر ملائیں گے تو ثلث سے آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر نہیں کٹنا بہتر ہے، احتیاط اسی میں. آگے پیدائشی جانور کو سینگ نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ پیدائشی سینگ نہ ہو تو جائز ہے. اسی طرح غلط مسئلہ ہے، کان نہ ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، غلط بات ہے. صحیح بات کیا ہے، کان بالکل نہیں ہے پیدائشی تو قربانی جائز نہیں ہے. البتہ کان پیدائشی طور پر چھوٹے ہوں تو جائز ہے. پیدائشی طور پر اگر کان نہیں ہے بالکل تو جائز نہیں ہے. اس لیے کیا جانور کے اندر عیب پایا گیا، جانور کے اندر عیب نہیں ہونا تو بالکل کان ہی نہیں ہے پیدائشی طور پر جانور کو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. ہاں البتہ اگر کان تو ہے جانور کے لیکن چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس سے جائز ہو جائے گی قربانی. آگے سینگ تھوڑا سا بھی ٹوٹ گیا ہو تو جائز نہیں، غلط مسئلہ. ذرا سینگ اوپر کی سینگ اصل سینگ اندر رہتی ہے
اس کی کھپلی اوپر کا سینگ کو بھی رہتا اوپر چھٹلے کے سرکاؤ سے، وہ بھی اکڑ سکتا. تو اگر وہ کھپلی اوپر کا سینگ ٹوٹ گیا تو پھر جائز ہو جاتا ہے. جائز کب نہیں ہوگا؟ جائز کب نہیں ہوگا؟ سینگ اتنی ٹوٹی ہے کہ اس سے بھیجے کو اثر پڑ رہا ہے یا پھر بھیجا نظر آتا ہے، مطلب سینگ کے ٹوٹنے سے اندر کا پورا حصہ دکھتا ہے دماغ کا، یا اثر دماغ کو پڑ رہا ہے، تو اس وقت میں جائز نہیں ہوگا. صحیح مسئلہ، جب تک سینگ جڑ سے ٹوٹ کر کھوپڑی کا سوراخ نہ کرے قربانی جائز ہے. تب تھوڑا تھوڑا اوپر کا چٹلا اگر اوپر کا کھر اگر نکل گیا تو اس کا کیا بھی نہیں ہوگا، جائز ہے. لیکن اگر سینگ پورا جڑ سے اکھڑ کو آ گیا، اندر کی کھوپڑی دستی ہے اس کی، تو تب جائز نہیں ہوگا. آگے اچھا، بیچ سے ٹوٹا یا صرف خول اترا تو حرج نہیں ہے، جائز ہے. سینگ اتنا ہے، اگر بیچ سے ٹوٹ گیا پھر کوئی بات نہیں ہے، یا خالی اتنا ٹوٹ گیا تو بھیجے کو اثر نہیں پڑتا اس سے، یا پھر بھیجا نظر نہیں آتا، پورا اندر تک جڑ تک اکھڑ گیا سینگ تو تب بھیجے کو اثر پڑتا ہے یا بھیجا نظر آتا ہے، سوراخ ہو جاتا ہے، تو اسے جائز نہیں ہوگا. صرف خول چھوٹا سی اگر چھوٹا مختصر سوراخ پڑ گیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اندر تک اگر سوراخ پڑ گیا ہے تو پھر جائز نہیں ہوگا. آگے ایک تو دانت ٹوٹ گئے تو جائز نہیں ہے، غلط مسئلہ. ایک دو دانت ٹوٹ گئے تو پھر جائز نہیں ہے، غلط مسئلہ. صحیح مسئلہ کیا ہے؟ اس میں اعتبار گھاس کھانے کا ہے. اگر دانت بالکل نہ ہو یا ٹوٹ گئے ہوں یا گھاس کھا سکتا ہے، دانت تو دانت ہے نہیں، ویسے ہماری ضرورت نہیں ہے. ہمارے کیا ہونا ہے، کل بات آ گئی تھی عمر کے بارے میں بھی، عمر کتنی ہونا بول کر، عمر کے بارے میں بھی بعض 6 مہینے کو یا پھر سال آئے تو یہ دانتاں 6 مہینے کو ایسا بول کر اس کی دانتاں آتے رہتی ہوں. ایسا جانور کے 6 مہینے کو سامنے کے دانتاں، اور 1 سال اگر تو پھر سائڈ کے دانتاں ایسا آتے رہتا اس کی عمر کے لحاظ سے. تو ہمارے کو دانتاں کی ضرورت نہیں ہے، لاتاں کی، نہ دانتاں کی دیکھنا ہے نہ لاتوں کو دیکھنا ہے. ہم کو دیکھنا کیا ہے، اس کی عمر کتنی ہے، جانور کی عمر. قربانی کے لیے چھوٹے جانور کی عمر کتنی ہے، 1 سال ہونا ہے، بکرا جگرا ہے. تو اگر بڑا جانور ہے، گائے بھینس بیل وغیرہ کھلگا، تو یہ 2 سال کے ہونا ہے. اونٹ نہیں ہو تو 5 سال کے ہونا ہے. اور ان کو دانتاں ہو نہ ہو، لاتا ہو نہ ہو، ہم کو وہ ضرورت نہیں ہے، لاتا تو ہونا بھی. تو کیا سمجھانے کے بول رہا ہوں، وہ بھی مسئلہ آگے آ جائے گا. تو دیکھو، اگر کسی جانور میں دانت نہیں ہے لیکن عمر پوری ہو کر ہے تو پھر یہ بڑا عیب نہیں ہے، اس سے بات چل جائے گی، جائز ہو جائے گا. آگے اب دیکھو، دانت تو نہیں ہے لیکن گھاس کھا سکتا ہے، تب بھی جائز ہو جائے گا. اعتبار اس میں گھاس کھانے کا ہے جانور کا، گھاس کھا سکتا ہے دانت نہ ہونے کے باوجود بھی تو جائز ہے، ورنہ درست نہیں ہے. دانت نہیں ہے، گھاس نہیں کھا سکتا ہے، یا پھر دانت تو ہے گھاس نہیں کھا سکتا ہے، تب جائز نہیں ہوگا. پھر تو اس میں دیکھنا سو کیا ہے، جانور گھاس کھا سکتا ہے کیا، وہ دیکھنا ہے. اگر گھاس کھا سکتا ہے تو پھر جائز ہے. اچھا، آگے وہی مسئلہ، ٹانگ ٹوٹ گیا تو کیا کرنا ہے جانور کو. تھوڑا لنگڑا کر چلتا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، غلط بات ہے. صحیح جانور کو اگر کوئی پاؤں ٹوٹ گیا تو چلتے ہوئے جانور وہ پاؤں کو، ٹوٹے سے پاؤں کو اگر رکھ کر اس کا سہارا لے کر چلتا ہے تو جائز ہے. اب جس پاؤں کو مار لگا ہے اس پاؤں کو رکھتا بھی نہیں، زمین کے اوپر ٹیکتا بھی نہیں ہے، بالکل اٹھا کو چلتا رہتا ہے، تو پھر تب جائز نہیں ہوگا، پھر وہ عیب شمار ہو جائے گا. تھوڑا عیب، اگر کوئی مار تھوڑا موڑا لگا ہے، وہ پاؤں ٹیک کر چلتا ہے، ٹیک کر، تو تب جائز ہو جائے گا. وہی صحیح مسئلہ، چلتے وقت اس لنگڑے پاؤں کا سہارا لے کر چلتا ہو تو مذائقہ نہیں ہے، درست تو ہے. ہاں، اگر وہ لنگڑا پاؤں زمین پر رکھتا ہی نہیں ہے جانور، تو پھر اس وقت میں اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں کر سکتے. لنگڑا کر اگر چل رہا ہے، وہ پاؤں کو ٹیکتا ہوا، جائز ہو جائے گی. آگے، جانور بیمار ہے، اعضاء صحیح سالم ہو تو قربانی جائز نہیں ہے، غلط مسئلہ. صحیح بات یہ ہے، جانور اتنا بیمار ہو کہ بیماری کی وجہ سے چرنا کھانا پینا ہی چھوڑ دیا ہے، تو جب تک جانور کی طبیعت ٹھیک نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. ہاں، اگرچہ جانور چرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، تھوڑا بیمار ہو تو جائز ہے. اس میں اعتبار جانور بیمار ہے یا صحیح سالم ہے تو اس کی کھادگی کا دیکھا جائے گا، چارہ چرتا ہے کیا، کھانا پانی پیتا ہے، کھاتا ہے کیا، وہ دیکھیں گے. اگر چرتا ہے، کھاتا پیتا ہے
تھوڑی اگر بیماری ہے تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے، کھاتا ہی نہیں ہے، بالکل کھانا پانی چھوڑ دیا ہے، تو پھر اس وقت میں اسے چھوڑ دیا جائے گا کھانے پینے تک، اسے اس کی طبیعت اچھی ہو تو چھوڑ دیا جائے گا اسے، جب تک وہ ٹھیک نہ ہو، کھانے پینے پر نہ آ جائے، چارہ چرنے پر نہ آ جائے، تب تک اسے چھوڑ دیا جائے گا، پھر وہ چرنا شروع کر لے گا تو پھر اسے جائز ہو جائے گی اس کی قربانی۔ اعتبار چرنے کا ہے اس میں۔ بہت آگے، جانور بہت دبلا پتلا ہو تو جائز نہیں ہے، غلط مسئلہ ہے۔ صحیح مسئلہ کیا ہے؟ دبلا پن کے باوجود چلنا پھرنا ہوتا رہتا ہے اس کا، تو پھر جائز ہے، اس میں اعتبار اس کے چلنے پھرنے کا، کھانے کا رہتا ہے، دبلا ہو کیا بھی ہو۔ البتہ اتنا کمزور اور مریل ہو کر، مطلب بالکل جانور کمزور ہے، اتنا کمزور اور مریل ہو کہ ہڈیوں کا گدو ہی ختم ہو گیا ہے، بالکل ویسا کمزور جانور بھی دینا نہیں، جس کی علامت ہے کہ پیروں پر کھڑا نہ ہو سکے، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ چھوٹی بیماری ہے، تھوڑا دبلا پتلا ہے، لیکن وہ گھاس بھی کھاتا ہے، چرتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، اس کی ہڈیوں کے اندر گدو بھی ہے، تو پھر جائز ہے۔ لیکن اتنا کمزور ہوگا جانور کہ بالکل پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، تو پھر کھڑا نہیں ہو سکتا کہ مطلب کیا ہے؟ ہڈیوں کے اندر گدو ختم ہو گیا، ویسا وہ بالکل اتنا کمزور نہیں ہونا ہے۔ آگے، جس جانور کے بال کاٹ دیے گئے ہوں، جانور کے بال کاٹ دیے گئے، تو پھر اس کا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھو، اس کی غلط مسئلہ کیا؟ اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ صحیح مسئلہ کیا ہے؟ صحیح مسئلہ جائز ہے، تاہم خیال رہے کہ خریدنے کے بعد بال کاٹ کر اس سے فائدہ اٹھانا مکروہ ہے۔ خریدنے کے بعد میں جانور کو کسی بھی قسم کا اس سے فائدہ نہیں اٹھانا، جانور کو خریدنے کے بعد میں حتیٰ کہ اسے دودھ بھی نکالنا نہیں، بلکہ اور آگے کی بات، جانور کو خریدنے کے بعد میں، جانور کو جب قربانی کے لیے لے لیے تو قربانی کرنے کے بعد بھی خریدنے کے بعد کے فائدے، سواری نہیں کرنا، اور پھر اسے اگر کوئی ہل چلانا چاہتا تو چلا نہیں سکتا ہے، بوجھ لاد کر لے جانا چاہتا ہے بوجھ، تو پھر اس کے اوپر جانور پر بوجھ لاد کر نہیں لے جا سکتا، مطلب اسے فائدہ نہیں اٹھانا جانور سے، دودھ کا فائدہ ہو یا اس کے اوپر بوجھ لے جانا ہو، کوئی فائدہ نہیں اٹھانا ہے۔ کسی کو بھاڑے کو دے دیا، اس سے بھاڑا آ گیا، پیسہ آ گیا، تب بھی وہ پورا بھاڑا صدقہ کرنا پڑے گا، اس سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے۔ آگے کی بات، جانور ذبح کرنے کے بعد بھی اس کی رسی تک بھی اپنے پاس نہیں رکھنا، رسی بھی اس کی صدقہ کر دینا ہے، کسی بھی قسم کا اس سے فائدہ نہیں اٹھانا جانور سے۔ تو وہی مطلب ہے، جانور جب خرید لیے تو خریدنے کے بعد میں اسے داغنا بھی نہیں، اور اس کے بال بھی اکھاڑنا نہیں، اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھانا ہے۔ آگے کو دیکھو، دودھ نکالا تو اس کو، اب دودھ تو نہیں نکالنا ہے، اگر نہیں نکالنے کے جانور بیمار ہو جائے گا، تکلیف ہوگی، تو اس وقت میں نکالنا ہے، لیکن نکال کر دوسروں کو صدقہ کر دینا ہے، خود نہیں پینا ہے۔ اچھا، آگے بعض علماء فرماتے ہیں، یہاں پر کچھ جزئیات بیان فرماتے ہیں، مطلب کیا ہے؟ جانور کا دودھ نہ کو پیو بولے، لیکن کچھ صورتوں میں وہ پینے کی اجازت ہے۔ وہ کیا صورتیں ہیں؟ اگر جانور، یہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اگر جانور اپنا چارہ کھاتا ہے، مالک کا چارہ کھاتا ہے، تو دودھ پی سکتا ہے۔ اگر وہ جانور چارہ باہر کا کھاتا ہے تو پھر اس وقت خریدنے والا آدمی دودھ نہیں پی سکتا، صدقہ کرنا، اگر دودھ نکلا تو پھر وہ صدقہ کرنا پڑے گا۔ آگے، زمین ہل چلایا، پھر ہل کے لیے کسی کو دے دیا، جائز نہیں ایسا۔ زمین ہل کرنے مارنے سے جسم پر نشان زخم پڑ گیا تو قربانی جائز نہیں ہے، غلط مسئلہ ہے۔ صحیح بات کیا ہے؟ پہلے سے اس کے اوپر اس کا مالک ان دوسرے کے پاس تھا، ان مولنے سے پہلے، تو اس کے اوپر وہ آدمی ہل چلاتے ہوئے یا کسی کام سے اسے مارا ہے تو اس پر چھوٹا موٹا نشان پڑ گیا، تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے، جانور کی قربانی جائز ہو سکتی ہے، درست ہو سکتی ہے۔ آگے، خارش زدہ ہو تو جائز نہیں ہے، غلط مسئلہ ہے۔ کھجلی، خارش کا مطلب، تو جانور کو کھجلی ہے تو جائز نہیں، غلط مسئلہ۔ صحیح مسئلہ کیا ہے؟ جانور کو کھجلی ہے، لیکن اس کھجلی کا، پہلی بات کیا ہے، جانور کو اگر کھجلی ہے تو پھر اس کا اثر چمڑے تک رہتا ہے، اندر گوشت تک نہیں پہنچتا ہے۔ آگے دیکھو، صحیح مسئلہ کیا ہے؟ اگر یہ فربا ہو، مطلب موٹا ہو جانور، اور کیونکہ فربا ہونا علامت ہے کہ خارش کا اثر کھال تک نہیں پہنچا ہے۔ اگر جانور بالکل کمزور ہو گیا، مریل ہو گیا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کھجلی کا اثر گوشت تک پہنچا ہے، اب وہ جائز نہیں ہوگا۔ پھر اگر جانور کو کھجلی ہے لیکن جانور کمزور اور لاغر نہیں ہوا ہے، مریل نہیں ہوا ہے، کمزور نہیں ہوا ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ کھجلی کا اثر صرف چمڑے تک ہے، نہیں اگر جانور پر اثر پڑ رہا ہے
گوشت پر اثر پڑ رہا کا مطلب کیا ہے؟ جانور بالکل کمزور ہو جائے گا، اس وقت اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ اب خارش گوشت تک پہنچ گیا ہے، اس وقت اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ آگے جانور کو داغ آ گیا ہے، جانور کو داغ آ گیا ہو، قربانی جائز نہیں ہے، غلط مسئلہ۔ جانور کو اگر صحیح مسئلہ کیا ہے؟ جانور کو اگر پہلی بات جانور کو داغنا نہیں ہے، اگر پہلے سے اگر کوئی آدمی داغ کر اسے رکھ دیا ہے تو پھر اس کا قربانی جائز ہوگی، لیکن ہمیں قربانی خریدنے کے بعد میں اسے داغنا گیرنا کیا بھی نہیں کرنا، اسے جانوروں کو تکلیف ہوگی۔ آگے زیادہ عمر ہونے سے بچہ جننے کی طاقت ختم کر دیا ہے، طاقت لائق نہیں رہا ہو، تو کیا مسئلہ ہے اس کا؟ جائز ہے۔ جانور زیادہ عمر کی ہونے کی وجہ سے بچے دینے کے لائق نہیں ہے تو پھر اس سے قربانی جائز ہو جائے گی۔ آگے جانور کے خصی چھوٹے ہوں تو جائز نہیں ہے، غلط مسئلہ۔ خصی کا مطلب وہی شرمگاہ وغیرہ چھوٹی ہے، اسے بینج اس کے، تو پھر جائز نہیں ہے کہ یہ غلط مسئلہ ہے، جائز ہے۔ اگر اس کے اندر اگر شرمگاہ یا اس کے بیج وغیرہ اگر چھوٹے ہیں تو پھر اس سے جانور کی قربانی جائز ہو سکتی ہے، بلکہ حدیث میں افضل جانور کی قربانی کسے کہا گیا؟ خصی شدہ جانور کی قربانی کو افضل کہا گیا۔ خصی شدہ کا مطلب وہی جانور کے بیج پھوڑ دیے گئے ہوں، بالکل اسے نکال دیے گئے ہوں، تو پھر اس کا گوشت افضل کہا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اسے خصی ہوں گے، خصتین بولتے ہیں، خصتین دو بیج جب وہ ہوں گے تو اس کی طاقت پوری اس میں چلے جائے گی، جب وہ نہیں رہیں گے تو پھر اس کی طاقت پوری گوشت میں لگے گی، اس لیے خصی شدہ جانور کی قربانی کو افضل کہا گیا، وہی مطلب ہے یہاں پر۔ آگے جو جانور نجاست کھاتا ہو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ گندگی کھانے والا جانور، تو صحیح بات یہ ہے کہ جانور گندگی کھا رہا ہے لیکن ساتھ میں جانور چارہ بھی کھاتا ہے تو پھر جائز ہے، لیکن اس کی بو گوشت میں نہیں آنا ہے۔ چارہ کھاتا ہے کا مطلب دیکھو صحیح ساتھ میں چارہ بھی کھاتا ہے تو بدبو نہیں ہوتی تو جائز ہے۔ اگر ہاں اب یہ اس کے اندر بدبو ہے نہیں ہے کیسا معلوم ہوگا؟ جانور گندگی بھی کھاتا ہے، چارہ بھی کھاتا ہے، اب اس کے گوشت کے اندر بدبو ہے نہیں ہے کیسا معلوم ہوگا؟ جب آدمی اس کی قریب جائے گا تو اس کے جانور سے بدبو آئے گی۔ ہاں البتہ نجاست کھانے سے بدبو آتی ہے، اس کے قریب گئے تو بدبو آتی ہوگی، تو قریب جانے سے بدبو محسوس ہوتی ہو تو کچھ دن اسے باندھ کر رکھا جائے گا نجاست کی بدبو ختم ہونے کے لیے۔ جب اس کی بدبو ختم ہو جائے گی تو پھر اس کی قربانی جائز ہوگی، ورنہ اگر بدبو آتی ہے تو پھر جائز نہیں ہوگی۔ آگے خنثی جانور ہجڑا ہے تو کیا کرنا ہے؟ مردمانہ بھی نہیں ہے، یا پھر دو بھی سے چیزیں ہیں، مردمانے کی شرمگاہ بھی ہے، عورت کی شرمگاہ بھی ہے جانور کو، اب اس کے حکم اسے کس پر پھیرنا ہے؟ اسے مردمانے جانور کی طرف پھیرنا ہے یا پھر اسے عورت جانور کی طرف پھیرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ خنثی جانور پیدائشی نر اور مادہ دونوں کی علامت ہو، اس کے اندر کوئی علامت نہ ہو، یا تو دو علامتیں ہیں، جانور کی عورت کی شرمگاہ بھی ہے، مرد کی شرمگاہ بھی ہے، یا پھر کچھ بھی علامت نہیں ہے تو قربانی جائز ہے۔ غلط بات ہے یہ، صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات ہے اپنے ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ وہ کیوں کون سا معلومات نہیں ہے، وہ مردمانہ ہے یا پھر عورت ہے یا دو بھی نہیں ہے، کیسا معلومات نہیں ہے، تو پھر اس وقت میں سے جب جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ جس جانور کو کتوں نے کاٹ لیا ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ کتے نے کاٹ کر زخمی کر دیا جانور کو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، غلط مسئلہ۔ صحیح مسئلہ کیا ہے؟ صحیح مسئلہ ہے جائز ہے، تاہم مرہم پٹی کر کے اسے صحیح اس کے جہاں مار لگا ہے اسے ٹھیک کر دینا ہے، صحت یابی کے بعد، مرہم پٹی کرنے کے بعد میں اسے جلد صحت یابی کے بعد میں بندہ اس کی قربانی کر سکتا ہے۔ البتہ اتنا زخمی کر دیا کہ چلنے سے عاجز ہو گیا، واضح طور پر لنگڑا ہو گیا، یا کھانا پینا چھوڑ دیا ہے جانور کا، جب جانور کاٹ لیا زہر اندر اتر گیا، اب جانور کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، لنگڑا کر چلتا ہے، پاؤں اٹھا کر چلتا ہے، لنگڑا کر کھانا بھی کھاتا نہیں ہے، چارہ پانی پیتا نہیں ہے، تو پھر مطلب کیا ہے؟ اس کے زہر کا اثر اندر تک پہنچ گیا ہے۔ اب اسے کیا کرنا پڑے؟ کھانا چھوڑ دیا تو جب تک ٹھیک نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جب وہ چھوڑ دیا وہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کا بیماری ختم ہو جائے گی تو پھر کھانا پینا شروع کر لے گا تو جائز ہوگا۔ جانور جب تک اب یہ الگ عجیب مسئلہ ہے، جانور کو کل بتاتا ہوں، تو اسے جانور کو اگر بدھ کے نام پر چھوڑ دیے، صاحب کے نام پر چھوڑ دیے، یا پھر کسی اور کے نام پر، مزار کے نام پر چھوڑ دیے تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کل بتاتا ہوں۔ مسلمان بھی اس کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، محمد بھاؤ کے نام پر چھوڑ دیے، جائز ہے نا؟ جائز ہے، کل